بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عنوان پہ بات چل رہی تھی کہ کن کن موضوعات پر لکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا عنوان جس پہ میں نے بات کر لی تھی کہ تفاسیر میں کس کس موضوع پر لکھا جائے۔ آج کے درس میں عنوان یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اور فن حدیث سے متعلق ایسے کون کون سے عنوانات ہیں کہ جن پر علمی اور تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا عنوان ہے نمبر 1، احادیث مبارکہ میں موجود فصاحت اور بلاغت کے نکات کو جمع کیا جائے۔ فصاحت اور بلاغت یہ ایک نہایت اہم عنوان ہے۔ قرآن کریم کا مثل جو مشرکین نہ لا سکے اس کی بنیادی وجہ فصاحت تھی، اور یہی فصاحت جیسے کلام اللہ میں ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی حضور کے ان فصیح کلمات کو اور آپ کے ارشادات میں موجود فصاحت کے نکات کو الگ کر کے ذکر کرے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ مثلاً ہر حدیث کو لے لیے جائے اور اس حدیث میں بلاغت کے لحاظ سے بتایا جائے کہ علم معانی یا علم بیان یا علم بدیع کے لحاظ سے اس میں کون سا نقطہ موجود ہے اور اس کی صراحت کر دی جائے۔ اب یہ مواد ہمیں کہاں سے ملے گا کہ اس طرح کے بلاغت کے فوائد اور نکات ہمارے سامنے آ جائے؟ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشکات کی شرح ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکات کی شرح ہے جو شرح الطیبی کے نام سے معروف ہے، تو اس میں انہوں نے فصاحت اور بلاغت کو زیادہ ذکر کیا۔ علامہ طیبی متوفی 743 ہجری کی اس شرح کا اصل نام الکاشف عن حقائق السنن ہے۔ اس میں انہوں نے فصاحت اور بلاغت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بقدر ضرورت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1014 ہجری، ان کی شرح ہے مرقات المفاتیح۔ انہوں نے بھی جا بجا فصاحت کے نکات ذکر کیے ہیں۔ اس طرح نمبر 3، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ متوفی 855 ہجری کی عمدۃ القاری، اس میں کتاب الایمان اور کتاب العلم میں حضرت نے فصاحت کے نکات کو ذکر کیا ہے، اگرچہ آخر تک تو التزام تو نہ کر سکے لیکن ابتدائی جلدوں میں یہ مواد موجود ہے۔ اسی طرح علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ متوفی 702 ہجری کی تصانیفات میں اور بقدر ضرورت امام نووی رحمہ اللہ متوفی 676 ہجری کی شرح صحیح مسلم میں، اور اس طرح محمد بن امین عبداللہ حرری انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، جیسے ان کی تفسیر ہے حدائق الروح والریحان، ایک معروف تفسیر ہے۔ اسی طرح انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے اور اس میں بھی انہوں نے بقدر ضرورت ان فوائد اور نکات کو جمع کیا ہے۔ اس شرح کا نام ہے الکوکب الوہاج والروض البہاج فی شرح
صحیح مسلم ابن الحجاج۔ اسی طرح علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ متوفہ 1427 ہجری کی منت المنعم فی شرح صحیح مسلم، بہرحال یہ وہ چند کتابیں ہیں جو میں نے عرض کر دی جہاں سے اس بارے میں مواد مل سکتا ہے۔ تو اگر احادیث کی ان بلاغت کے نکات کو بھی لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا عنوان ہے احادیث مبارکہ سے مستنبط فوائد اور نکات کو جمع کیا جائے۔ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں بھی ضرورت ہے کہ ہر آیت سے جو مستنبط باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اس طرح ہر حدیث میں جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ اس حدیث سے کتنی باتیں معلوم ہوئیں، اس میں کتنی باتوں کی طرف ہماری رہنمائی ہے، تو حدیث کے ذخیرے میں بھی جو مستنبط فوائد ہیں، مستنبط لطائف ہیں، حدیث میں جو امت کے لیے رہنمائی ہے، اگر ان روایات سے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی زیادہ تشریحات میں آدمی نہ جائے، فقہا کے مذاہب، دلائل، فقہی مباحث، اس کا تذکرہ نہ ہو، اس پر الحمدللہ بہت بڑا کام ہو چکا ہے۔ تو صرف حدیث سے جو باتیں مستنبط ہو رہی ہیں، جو ہمارے لیے حدیث میں جو ہدایت موجود ہے عملی اعتبار سے عوام الناس کے لیے، اگر ان مسائل کو ذکر کر دیا جائے اور فوائد کو، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق احادیث کی عام فہم تشریح کی جائے۔ معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق احادیث کی عام فہم تشریح کی جائے۔ ہماری کتب حدیث میں، اسی طرح شروحات حدیث میں اس وقت زیادہ تر جو مباحث ہیں وہ کتاب الایمان اور کتاب العلم پر ہے، اور پھر اس کے بعد کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ پر ہے۔ آپ عموماً حدیث کی جو شروحات پڑھیں گے عربی میں یا اردو زبان میں، تو ان عنوانات پہ بہت تفصیلاً لکھا گیا، اور ان سے متعلق احادیث کی تشریح بھی بڑے مفصل انداز میں کی گئی ہے۔ فقہی مذاہب، اختلافات، مسائل کو بھی بہت مدلل لکھا گیا۔ لیکن معاشرت سے متعلق جو روایات ہیں، اخلاقیات سے متعلق جو احادیث ہیں، جس میں انسان کے لیے ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، ان روایات کو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ مدارس میں بھی کچھ سرسری طور پہ پڑھا دیا جاتا ہے، سال کا آخر ہوتا ہے، اور جس طرح اس کی تحقیق اور تشریح اور وضاحت ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو پاتی، اور عموماً عوام الناس کے سامنے بھی ایسی احادیث بہت کم آتی ہیں۔ اس لیے اگر اخلاقیات اور معاشرت سے متعلق روایات جتنی ہیں انہیں یکجا کر کے عام فہم انداز میں تشریح کر دی جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، عقائد ہے، پھر ان کے بعد عبادات ہے، معاملات ہے، پھر آخری 2 معاشرت اور اخلاقیات ہے۔ تو گویا کہ یہ جو 2 آخری مرکز اور بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہمارا عملی طور پہ تعلق بنتا ہے، اور عوام کی نگاہ میں انسان کی جو حیثیت ہے وہ اس کے اخلاقیات اور معاشرت کی وجہ سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو اگر ان احادیث کی تشریح کر دی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 4، احناف کی مستدل روایات کو تحقیق کے ساتھ فقہی ترتیب پر مرتب کیا جائے۔ احناف کی مستدل روایات کو تحقیق کے ساتھ فقہی ترتیب پر مرتب کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احناف نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے فقہ میں،
ان احادیث کو اصل مراجع سے تخریج کی جائے، اصل مراجع سے اس کے اصل الفاظ نقل کیے جائیں، روایت کا حوالہ ذکر کیا جائے اور حکم بیان کیے جائے، اور پھر طرز استدلال کی بھی وضاحت ہو کہ روایت سے استدلال اس طور پہ کیا گیا۔ عموماً ہمارے ہاں جن روایات سے استدلال ہو رہا ہوتا ہے وہ اکثر روایت بالمعنی ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی دیکھتا ہے اس روایت کو سرچ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے تو وہ الفاظ نہیں ملتے تو وہ یہ اعتراض کر دیتا ہے کہ احناف کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہدایہ میں بھی بہت سی جگہ پہ روایت بالمعنی ہے، ہماری فقہی کتابوں میں بھی جو احادیث آئی ہیں روایت بالمعنی زیادہ ہے اس میں، تو اس لیے بعینی اگر وہ الفاظ آپ تلاش کرنا چاہیں تو عموماً تلاش تو ناقص ہوتی ہے، اور آج کل ہوتی بھی مکتبہ شاملہ کے ذریعے ہے، تو اگر وہ الفاظ ڈال دیے جائیں اور سامنے کوئی نتیجہ نہ آئے تو فوراً لکھ دیا جاتا ہے کہ میں نے 173 کتابوں میں 180 کتابوں میں تلاش کیا اور یہ روایت موجود نہیں، حالانکہ اس روایت کا مفہوم ثابت ہوتا ہے یا اس روایت کے الفاظ دیگر طرق سے ثابت ہوتے ہیں، بعینی وہ طرق یا وہ الفاظ ثابت نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی روایات ہیں اگر ان کے اصل الفاظ جو شارح کے الفاظ ہیں اور اسی طرح موقوف روایت کے الفاظ ہیں ان کو اصل مراجع سے، اس وقت تقریباً تمام اصل مراجع تباہ ہو چکے، اصل مراجع سے اگر ان الفاظ کو نقل کیا جائے اور حوالہ اور حکم بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور ترتیب اس کی فقہی رکھی جائے، یعنی کتاب الوضو کی روایات پہلے ہوں طہارت سے، پھر صلاۃ کی احادیث ہوں، اور پھر آگے زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، فقہی ترتیب پر اگر یہ روایات کا ذخیرہ جمع ہو جائے تو انشاءاللہ بعد والوں کے لیے اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، صحاح ستہ میں 3 کتابیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ جن پہ عربی اور اردو میں کافی کام ہوا ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، اور نمبر 3 سنن ترمذی۔ لیکن 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن پر کام کی ضرورت اردو میں تو خاص طور پر ضرورت ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ سنن ابی داؤد کی اس وقت جو شرح ہے وہ الدر المنضود کے نام سے ہے۔ الحمدللہ حل کتاب کے لحاظ سے تو بہت مفید شرح ہے، وضاحت بھی ہے، تشریح بھی ہے، فقہا کے مسائل مذاہب بھی ہیں، اور قال ابو داؤد کی وضاحت بھی ہے۔ لیکن اگر اردو زبان میں سنن ابی داؤد کی کوئی مفصل شرح سامنے آ جائے کہ اس میں مکمل متن کو بھی لکھا گیا ہو، اعراب کے ساتھ ترجمہ بھی با محاورہ ہو، غریب الفاظ کی وضاحت بھی ہو، حدیث کی تشریح بھی ہو، اور فقہی مباحث بھی اس میں موجود ہوں، قال ابو داؤد کی تشریح بھی ہو، اور روات پر اگر کلام ہے تو اس کی وضاحت بھی ہو، اور اگر کوئی روایت بظاہر متعارض فیہا ہے تو اس کی تطبیق اور ترجیح بھی ہو، تو اس طرح کی اگر کوئی شرح اردو میں لکھ دی جائے، ان تینوں کتابوں کی ایسی کوئی شرح نہیں ہے۔ سنن نسائی کی تو کوئی شرح موجود نہیں ہے، اسی طرح سنن ابی داؤد کی بھی مفصل اور محقق شرح، اور سنن ابن ماجہ کی بھی عموماً جو اس مقام کی شرح ہے جو وفاق کے نصاب میں شامل ہے۔ تو نصاب کے مطابق ایک باب کی یا کئی مقدمے کی شرح تو ہے لیکن آگے کی تشریح نہیں ملتی، تو اگر یہ آگے کی تشریح بھی سامنے آ جائے اور ان تینوں کتابوں کی شرح لکھ دی جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ مواد بآسانی مل جائے گا، اس لیے کہ اس میں جو احادیث ہیں زیادہ تر وہی روایات ہیں جو بخاری مسلم ترمذی میں بھی ہیں، تو جو شروحات بخاری مسلم ترمذی کی طبع ہیں انہی کو سامنے رکھ کر ان احادیث کی تشریح کی جا سکتی ہے،
اور ان کی تشریح میں ان تینوں کتابوں کی شروحات سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر مفصل کام ہو تو بہت بہتر ہے، اور اگر مفصل نہ ہو تو کم از کم متوسط انداز میں کتاب کی تشریح ہو جائے، احادیث کی تشریح ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس وقت ان کتابوں کا ترجمہ تو موجود ہے، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے، لیکن ان کتابوں کی وضاحت اور تشریح موجود نہیں ہے۔ تو اگر یہ سنن ثلاثہ کی شروحات لکھ دی جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 6، حدیث کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن پر تکملہ لکھنے کی ضرورت ہے، جیسے معارف السنن۔ اب یہ ابواب الحج تک ہے، آگے حضرت کا انتقال ہو گیا اور یہ شرح مکمل نہ ہو سکی، تو اگر اہل علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ معارف السنن کا تکملہ لکھے اسی نہج پر جس پر محدث العصر علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تو انشاءاللہ اس کی افادیت بہت ہوگی۔ اسی طرح کشف النقاب، کشف النقاب سنن ترمذی میں عموماً جو روایات ہوتی ہیں، تو ایک روایت کبھی دو روایتیں ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وفی الباب میں روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس باب کے اندر اور روایات بھی موجود ہیں۔ اب وہ باب کی روایات کون کون سی ہیں اس طرح کی، تو ان روایات کو جمع کیا تھا حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ نے کشف النقاب عما یقول الترمذی وفی الباب، کشف النقاب عما یقول الترمذی وفی الباب۔ تو یہ بھی مکمل نہیں ہو سکی، حضرت کی شہادت ہو گئی، تو اس کتاب کے بھی تکملہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد امین اورکزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرح معانی الآثار کی شرح لکھ رہے تھے، اور یہ بڑی ہی عالمانہ اور محققانہ شرح ہے، اس کا نام ہے نثر الازہار علی شرح معانی الآثار، نثر الازہار علی شرح معانی الآثار۔ اس شرح میں ان کا اسلوب یہ تھا کہ روایت نقل کرنے کے بعد فقہا کے مذاہب، ادلہ اور تفصیلات کے لیے کتاب کا جلد اور صفحہ نمبر ذکر کرتے تھے، روات کے مختصر تراجم بیان کرتے تھے، اور حدیث کی تحقیق اور تخریج کرتے تھے۔ اس کی 2 جلدیں جامع یوسفیہ کوہاٹ سے طبع۔ آگے یہ کام مکمل نہ ہو سکا، تو اگر یہ کام مکمل ہو جاتا تو اس کی افادیت بہت زیادہ ہوتی۔ نمبر 7، 7واں عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم احادیث کو جمع کر کے ان کی مختصر تشریح کی جائے۔ جوامع الکلم ان روایات کو کہا جاتا ہے جن روایات کے الفاظ مختصر ہوں اور معانی وسیع ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے جوامع الکلم روایات دی گئی۔ جوامع الکلم میں 50 جوامع الکلم احادیث جمع کی ہیں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم۔
जामिउल उलूम वल हिकम फ़ी शरह 50 हदीसम मिन जवामिउल कलिम। इन्होंने 50 जवामिउल कलिम अहादीस को जमा करके उसकी तहकीक की है और अहादीस की तशरीह भी इन्होंने ज़िक्र की है। अगर इसी किताब की उर्दू में तलख़ीस कर दी जाए, तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत हो, तो इंशाअल्लाह तब भी बहुत फ़ायदा होगा। और दीगर रिवायात का भी साथ इंतखाब कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है इसकी इफ़ादियत ज़्यादा होगी। नंबर 8, अहादीस मुतवातिरा को उर्दू ज़बान में, चाहे वो तवातुर लफ्ज़ी हो या मानवी हो, अगर मुतवातिर रिवायात भी सामने आ जाए कि इस तरह की अहादीस कौन कौन सी हैं, तवातुर लफ्ज़ी के साथ मनक़ूल रिवायात, तवातुर मानवी के साथ, और उन अहादीस को यकजा कर दिया जाए मुख्तसर वजाहत के साथ, तो अहले इल्म के लिए, आवाम के लिए उसमें भी फ़ायदा होगा। नंबर 9, अहादीस क़ुद्सिया की आम फ़हम तशरीह। उर्दू में किताबें तो सुनवान पे चनाई हैं सामने, लेकिन किसी रिवायत में मतन नहीं है, किसी किताब में तर्जुमा नहीं है, कहीं दोनों चीज़ें हैं तो हवालों का इल्तिज़ाम नहीं है, और कहीं हवाला है भी तो दूसरी किताब के सहारे से है, असल मराजे से नहीं, और कहीं है भी तो सेहत का इल्तिज़ाम नहीं, और कहीं अगर रिवायात हैं तो उनकी तशरीह नहीं है। अगर इन तमाम बातों को सामने रखते हुए इस्तिआब किया जाए, अहादीस क़ुद्सिया जितनी भी हैं एक हद तक उनका इस्तिआब कर दिया जाए और उर्दू ज़बान में उसे लाया जाए, तो इंशाअल्लाह इस किस्म की अहादीस में बहुत मुफीद और इल्मी मज़ामीन होते हैं और अमली एतबार से नहायत मुफीद होती हैं। तो अवामुन्नास के नुक्ते नज़र को सामने रख कर अगर इन अहादीस की तशरीह हो तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। नंबर 10, 10वीं और एक अहम चीज़ ये है, अहादीस मुबारका के ज़ख़ीरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरफ़ू और कौली रिवायात, हर बाब से मुताल्लिक़ मरफ़ू और कौली रिवायात को आम फ़हम अंदाज में तशरीह के साथ यकजा किया जाए। यानी उसमें तहारत की रिवायात भी हो, ईमान भी हो, सलात भी हो, ज़कात और सोम भी हो। अगर इस तरह की जुमला रिवायात सामने आ जाए और उन तमाम के अंदर सेहत का इल्तिज़ाम किया गया हो, यानी सेहत से मुराद मौजू रिवायतें न हो, गैर मुस्तनद रिवायात न हो, तो ताकि अगर कहीं कोई दर्स देना चाहता है तो आम फ़हम अंदाज में दर्स दे सके, कोई उन रिवायात को हिफ्ज़ करना चाहे तो उसके लिए याद करना आसान हो, और अगर कोई असर के बाद उन अहादीस में से किसी की वजाहत करना चाहे तो उसके लिए एक इंतखाब आसान हो। तो इस तरह की अगर रिवायात यकजा कर दी जाए तो इंशाअल्लाह इसका भी बहुत फ़ायदा होगा।